ہم میں سے ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی کہتے کس کو؟ ہر انسان دنیا میں مختلف طرح کی خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں میں جیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آرزوؤں کی تکمیل یا خواہشات کے پورا ہونے کا نام کامیابی ہے۔ انسان جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ میرے اندر بھی آ جائے، کسی کا مال و دولت دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بہت کامیاب انسان ہے، کاش میرے پاس بھی مال و دولت کے ڈھیر ہوتے۔ کسی کی بڑی ڈگری دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ کامیابی اسی کا نام ہے کہ اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لی جائے، اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں جن سے ہم سب اٹریکٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم کامیابی کا نشان یا سائن یا سمبل سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کا حصول کامیابی ہے۔ لیکن کیا واقعی ان سب چیزوں کو پا کر انسان خوش ہو جاتا ہے؟ کیا ان سب چیزوں کے حصول کے بعد انسان کے اندر اطمینان اور خوشی کی لہر مستقل طور پر دوڑتی، یا ایک لہر ہوتی ہے جو آتی ہے اور پھر چلی جاتی اور اس کے بعد انسان پھر کسی اور چیز کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے بھی سٹینڈرڈ رکھے گئے ہیں یا جو بھی معیار رکھے گئے ہیں وہ حقیقی کامیابی نہیں، وہ عارضی اور وقتی کامیابی ہے۔ لیکن اصل کامیابی کیا ہے اور اصل کامیاب کون ہے؟ اس کا معیار اور اس کا کرائیٹیریا ہمیں اللہ رب العزت نے دیا، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو وہ دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دھوکہ یا سراب کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی غیر حقیقی چیز کو حقیقی سمجھنے لگتا ہے۔ ایک پیاسا انسان جس کو پیاس کی شدت نے ستا رکھا ہو، وہ دور چمکتی ریت کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑتا ہے، لیکن جب اس تک پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو کوئی پانی نہیں، یہ تو سراب تھا، یہ تو چمکتی تپتی ریت تھی۔ اسی طرح انسان اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کی منزل ہے، ایک کے بعد ایک چیز کو آزماتا ہے کہ شاید اس میں خوشی، راحت اور سکون کا سامان ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی بھی ایک چیز کو پا لیتا ہے اور اس کا مزہ چکھ لیتا ہے تو تھوڑے ہی دن کے بعد اس کا دل بھر جاتا ہے۔ یہاں کی کوئی خوشی، یہاں کی کوئی کامیابی، یہاں کی کوئی بلند سے بلند منزل حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ دراصل دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن کیا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے؟ ہاں، اس کے لیے کوشش کی جائے، لیکن اس سے بڑھ کر کسی اور چیز کے لیے بھی کوشش کی جائے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کی منزل۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، جو جنت میں پہنچ گیا، جس کو جنت کے درختوں کی چھاؤں میسر آ گئی، جس کو جنت کی نہریں دیکھنے کا موقع مل گیا، اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر جسے رب العالمین کا چہرہ دیکھنے کو مل گیا، در حقیقت کامیاب وہ ہوا۔ لیکن اس کامیابی تک کیسے پہنچا جائے؟ وہ کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ اس کے لیے ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ آپ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں، دنیا کے کسی بھی مقام پر دیکھیں کہ کامیاب عورت کے لیے کیا کرائیٹیریا مقرر کیا گیا ہے، تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو موجودہ دور کے کامز ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، مرد پر بھروسہ نہ کرتی، اس کے پاس خود اس کے اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہو کہ وہ اپنے آپ کو خود سسٹین کر سکے، مشکل وقت میں اپنے آپ کو سنبھال سکے، اس کے پاس اچھی جاب ہو، اچھا کام ہو، وہ مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو، اور کسی پر بوجھ نہ ہو۔ یہ سب معیار کس لیے مقرر کیا گیا؟ تاکہ وہ خوشیاں حاصل کر سکے۔ جب وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگی، جب ایموشنلی اسٹرانگ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن آپ دنیا کی ایسی ہزاروں خواتین جنہوں نے کامیابی کا یہ معیار مقرر کر کے اس کامیابی کو حاصل بھی کر لیا، ان سے جا کر پوچھیے کہ کیا واقعی وہ خوش بھی ہیں اس منزل کو پا کر، دوہری ذمہ داری اٹھا کر؟ کیا واقعی وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتی ہے یا ناکام؟ کامیابی کا یہ معیار جو آج کی عورت نے اور مسلمان عورت نے بھی اپنے لیے مقرر کر دیا ہے، یہ حقیقت میں دھوکہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کوئی کامیابی اس وقت تک کامیابی کہلا نہیں سکتی جب تک کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہ ہو۔ عارضی کامیابی کامیابی نہیں ہوتی، وہ تو ایک اسٹیشن ہوتا ہے جس پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وہ اگلی منزل کون سی ہے؟ وہ آخری منزل کون سی ہے؟ اور کیا وہاں پہنچ کر بھی
ہم اسٹرانگ ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے کہ ہم واقعی حقیقی معنوں میں ہمیشہ کے لیے خوش رہ سکیں؟ آئیے اس کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان عورت کے لیے کامیابی کا کیا فارمولہ بتاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، جو بھی کوئی اچھے کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ایسے لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ان کے اندر ایمان ہو، اور ان پر کھجور کے اندر پتلی کے پیچھے چھوٹے سے گڑھے یا نقطے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اتنا سا ظلم بھی ان پر نہ ہوگا، ان کی تمام کوششوں کا پورا پورا بدلہ انہیں دے دیا جائے گا۔ گویا ہمارے لیے کامیابی اس میں ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہم کہیں پر بھی ہوں، لیکن ہمارا وہ کام، ہمارا وہ عمل اللہ کی نگاہ میں عمل صالح قرار پائے، وہ نیک عمل قرار پائے۔ وہ نیک اعمال کیا ہے، وہ کب کس کو کیا کرنا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں عورت کی زندگی کے مختلف مراحل کو آپ کے سامنے رکھوں گی، تاکہ آپ میں سے جو جس مرحلے پر بھی ہے اسے وہاں پر رکھ کر دیکھے کہ کیا واقعی اس مرحلے میں اس کو جو کچھ کرنا چاہیے وہ کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب ایک بچی پیدا ہوتی، لڑکی پیدا ہوتی، تو عام طور پر اس کا استقبال کس طرح کیا جاتا ہے؟ اگر کسی ماں کے پاس کئی بیٹے بھی ہوں، لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل دھڑکتا ضرور ہے اور دل کے اندر ایک عجیب سا خیال ضرور آتا ہے۔ کسی بیٹی کی پیدائش پر کتنی بھی خوشی ہو، لیکن ساتھ ہی ایک اداسی اور ایک غم کی لہر بھی آتی کہ ایک دن یہ بیٹی ہمیں چھوڑ جائے گی۔ اگرچہ بہت اوقات میں بیٹے بیٹیوں سے پہلے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی بیٹی کو ایک پرائی امانت سمجھ کر پالا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ دور جاہلیت کے لوگ، وہ تو بیٹی کی پیدائش پر شدید غم کا شکار ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم سے بھر جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ غم کے گھونٹ پینے لگتا ہے، سوچتا ہے کیا ذلت کے ساتھ اس کو لیے رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سنو خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان گھرانہ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس میں اگر کلچر کے اثرات کے تحت بچی کو بہت خوشی سے ویلکم نہیں بھی کیا جاتا، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں، تو بھی وہ اس کو رحمت، شفقت، پیار، محبت سے پالتے ہیں۔ لیکن عموماً اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، بچپن سے ہی اس کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ عموماً اگر اس سے اوپر یا نیچے یعنی بڑا یا چھوٹا بھائی ہو تو اسے اس کے مقابلے میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، اور یہ سلوک پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ اسلام اس کو پروموٹ نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو عطیہ، کچھ تحفہ دینے کے معاملے میں برابری کرو، اگر میں زیادہ دے سکتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک جس طرح حضرت فاطمہ کے ساتھ تھا، جس طرح باقی بیٹیوں کے ساتھ تھا، اور جس محبت اور شفقت کے ساتھ انہوں نے ان کو پالا، وہ ہمارے لیے ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے کے اندر بیٹیوں کی وہ قدردانی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جب بیٹی بڑی ہوتی، تعلیم کا معاملہ آتا ہے، تو بھی والدین عموماً بیٹیوں پر خرچ کرنے سے کتراتے ہیں کہ ہمیں ان سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اگر ان پر خرچ کرنا ہو تو اس وقت کریں گے جب اس کے پیچھے کسی قسم کا دباؤ ہوگا، مثلا معاشرتی دباؤ کہ ان کا جہیز بنانا ہے تاکہ ان کی شادی اچھی جگہ پر ہو، یا سسرال میں ان کی عزت ہو، یا ان کو پڑھانا ہے تاکہ یہ فائنینشلی خود اسٹرانگ ہو۔ لیکن شادی سے پہلے ایک بیٹی کو جس کام کے لیے تیار کرنا چاہیے، کیا اس کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے؟ عورت کی زندگی کے مختلف روپ ہوتے ہیں، کبھی وہ بچہ ہے، پھر وہ جوان ہے، پھر شادی کا وقت آتا ہے، شادی کے بعد وہ ماں بنتی ہے، پہلے بیٹی اور بہن ہے، پھر بیوی اور ماں بنتی ہے، یعنی 2 رول اس کے شادی سے پہلے کے ہیں، 2 رول اس کے بعد کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر نانی اور دادی بن جاتی ہیں جب ان کی شادی کرتی ہے، اور اس دوران کچھ اور بھی سائڈ رولز ہوتے ہیں۔ بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کسی کی نند اور کسی کی بھابھی بھی ہوتی، یا کسی کی دیورانی اور کسی کی جیٹھانی ہوتی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ بھی ہوتی، اور کہیں چچی اور ممانی بھی ہوتی۔ ان سارے رشتوں میں
ان سارے رولز میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دوں گی کہ آپ اپنا ایک سادے کاغذ پر گھر جا کر نام لکھیے اور اس کے بعد آپ اپنے رولز لکھیے کہ آپ کیا کیا ہیں, آپ کون کون ہیں. آپ بیٹی ہیں تو والدین کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے, آپ بہن ہیں تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کے لیے کیسی ہیں, آپ بیوی ہیں تو شوہر کے لیے کیسی ہیں, آپ نند یا بھابھی ہیں تو اس رول میں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ نانی یا دادی ہیں تو اس حیثیت میں آپ اپنی ذمہ داری کیا سمجھتی ہیں. اور اسی طرح باقی دور کے رشتے, پھوپھی, خالہ, ممانی, چچی اور پھر ساس اور باقی سسرالی رشتے, اس میں آپ کیا کیا ہیں اور ان ساری حیثیتوں میں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اگر ہم بندوں کے درمیان رہتے ہوئے ان تمام رشتوں کو صحیح طور پر نبھا رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ان سب کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہیں اور ان سب کے معاملے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو ہم عمل صالح کر رہے ہیں. کیونکہ جنت میں جانے کا وعدہ کس سے ہے؟ عمل صالح کرنے والے کے ساتھ. چاہے ہم بیٹی ہیں یا ماں ہیں, بہو ہیں یا ساس ہیں, پھپھی ہے یا بھتیجی ہے, خالہ ہے یا بانجی ہے, نانی ہے یا نواسی ہے, دادی ہے یا پوتی ہے, کچھ بھی ہے, اس خاص رول میں, اس خاص حیثیت میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے, کیا ہمیں یہ معلوم ہے؟ اور اگر ہمیں یہ معلوم نہیں تو ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. کامیاب عورت کے لیے سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے کہ میں کون ہوں. Who am I؟ میں صرف ایک عورت ہی نہیں, میں صرف ایک لڑکی ہی نہیں, میں ایک انسان ہوں اور انسان بھی مسلمان ہوں, اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے مجھ پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر میں نے اپنے یہ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے, ایمان کے ساتھ سارے ٹیسٹ پاس کر لیے, تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. لیکن اگر حقوق العباد کے یہ ٹیسٹ فیل کر دیے تو نہ میری شکل و صورت دیکھی جائے گی, نہ میرا مال دیکھا جائے گا, نہ اسٹیٹس دیکھا جائے گا, نہ میری ڈگری دیکھی جائے گی, نہ میرا جاب دیکھا جائے گا, کچھ بھی نہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ میں انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے رول کو کس طرح نبھا کر آئی ہوں. اور پھر مسلمان کی حیثیت سے صرف ان رشتوں کی پاسداری نہیں, ہمارا وہ تعلق جو اپنے رب کے ساتھ ہے, جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, جو دیگر مسلمانوں کے ساتھ ہے, اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا کہ اس رول میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے اللہ پر ایمان, اسلام, اطاعت, فرمانبرداری اور قنوت اور خشوع اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی پاسداری, اللہ کے احکام کی پاسداری اور اللہ کی یاد, ان سب کا حال کیا ہے. تو گویا ایک طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے جو فرائض ہیں, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, کیا ہمیں وہ معلوم ہے اور ان کو ہم ادا کر رہے ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اور ان سے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں, کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں آپ کی امتی ہونے کی حیثیت سے؟ کیا دیگر مسلمانوں کے ہم پر جو حقوق ہیں کیا ہم ان کو پورا کر رہے ہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے اور ہمیں اس کا علم نہیں اور ہم ان کی پابندی نہیں کر رہے تو کامیابی ممکن نہیں. شادی سے پہلے کا رول ایک عورت کا تیاری کا رول ہے, پریپریشن کا ہے, جس میں اسے علم بھی حاصل کرنا ہے اور صرف اسے اسکول, کالج, یونیورسٹی کسی خاص پروفیشنل ڈگری کا علم حاصل کرنا کافی نہیں. جتنے بھی میں نے ایک عورت کے مختلف رول بتائے ہیں یا جو ممکنہ رول ہیں انسانی رشتوں کے اعتبار سے یا دینی تعلق کے اعتبار سے, ان سب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا, ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. یہی اعمال صالح ہیں, یعنی نیک اعمال ہم کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی سے پوچھا جائے تو عام طور پر لوگ 2-4 چیزیں گنوا دیتے ہیں, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکوٰۃ دینا, یا پھر لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق برتاؤ کرنا, لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ مختلف کام ہم نے کرنے کیا ہے. وہ چیک لسٹ کہاں ہے ہماری, کہاں رکھی ہوئی ہے کہ جو ہمیں واقعی کرنی ہے. ہم مختلف جب کام کرنے ہوتے ہیں تو اپنے پاس لکھ لیتے ہیں, شاپنگ کو جانا ہے, کیا کیا لے کر آنا ہے, گروسریز کیا کیا گھر میں ختم ہے, کچن میں کیا ختم ہے, گرمیاں آ رہی ہیں, کپڑے ہیں یا نہیں ہیں, اسکول کھلنے والے ہیں, بچوں کی یونیفارم ہے یا نہیں, مہمان آنے والے ہیں, کھانا بنانے کے لیے, پارٹی کے لیے کیا ارینجمنٹس ہیں, ہمارے
ہم اور غم ساری ایکسپرٹیز صرف اس میں چلی جاتی ہیں. ہمارا سارا ٹیلنٹ اور ہماری ساری جسمانی قوت، ہماری ذہنی قوت، ہمارا سب کچھ اسی کے اندر رہ جاتا ہے. اور اگر ہم پہننا اوڑھنا اچھا جانتے ہیں، کھانا اچھا بنانا جانتے ہیں، یا گھر اچھا سجانا جانتے ہیں، یا بچوں کو اچھا پہنانا جانتے ہیں، تو لوگ مثالیں دیتے ہیں کہ شی از این آئیڈیل وومن، بہت ہی کامیاب خاتون ہے. یا پھر اس کے علاوہ اگر ڈگری اچھی ہے یا دنیا میں کوئی مقام پیدا کر لیا ہے تو عام طور پر لوگ اس کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں کہ فلاں بہت سکسیسفل وومن ہے کیونکہ اس نے بہت نام کمایا ہے. کیا یہ ہے کرائیٹیریا سکسیس کا؟ جب تک ہم اللہ کے دربار میں کامیاب نہیں، جب تک ہم اللہ کے حضور میں سرخرو نہیں، پوری دنیا کے لوگ مل کر ہم کو ایوارڈ دینا چاہیں کہ یہ دنیا کی نمبر 1 خاتون ہے، یہ خاتون اول ہے اور یہ خاتون فلاں ہے، قطعاً وہ سرٹیفکیٹ، وہ ایوارڈ، وہ کامیابی اللہ کے ہاں ہمیں نہ جنت میں داخل کر سکتی ہے اور نہ دوزخ سے بچا سکتی ہے، جب تک وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسٹیمپ نہ ہو کہ ہاں اللہ مان ہے، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں یہ سکسیسفل ہے، کامیاب ہے. جب تک وہاں سے ٹک مارک نہیں ہوتا اس وقت تک بات نہیں بنے گی. آپ جتنی چاہیں محنت کر لیں، جتنی چاہیں بھاگ دوڑ کر لیں، جتنی چاہیں کوششیں کر لیں، لیکن اگر آپ کو اپنے بنیادی حقوق اور فرائض کا علم نہیں، اور صرف علم کافی نہیں، اس کو ادا نہیں کر رہے تو بات نہیں بنے گی. تو آج میں ان 2 پہلوؤں پہ بات کروں گی. ایک مسلمان خاتون کے کامیاب ہونے کی جو کنجیاں ہیں، ایک ہے حقوق العباد اور ایک ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ وہ ہیں جن کا تعلق عام طور پر ہماری ذاتی زندگی سے، ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں، ہم مسلمان کے طور پر نظر آتے ہیں یا نہیں، ہمارے اندر عبادت کی محبت ہے یا نہیں، یا عبادتوں میں خشوع ہے یا نہیں، پھر اسی طرح ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں. یہ تمام چیزیں تو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں مسلمان خواتین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں. اس کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ کیا آپ ان تمام صفات کو اپنے اندر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ صفات جن کے اندر ہوں ان کے لیے اللہ نے مغفرت کا وعدہ بھی کیا ہے اور اجر عظیم رکھا ہے، بہت بڑا اجر. کیا ہے یہ صفات؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں. ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں، حقوق العباد بھی کسی حد تک آتے ہیں. ان صفات کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں اور پھر جو میں نے مختلف رولز آپ کو بتائے ہیں ان رولز میں ان سب چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا صبر، ہمارا صدق، ہمارا خشوع، ہماری عاجزی، اطاعت، حیا، یہ سب کس درجے کا ہے، کس لیول کا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ پوچھا جائے گا اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی یہاں پر وہ ہے ان المسلمین والمسلم. اسلام. اسلام کیا ہے؟ ہم سب بورن مسلم ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے اسلام لے کر دنیا میں آئے ہیں، لہذا مزید کی فکر نہیں. اسلام میں عبادات تو آتی ہی ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا جس کو کہتے ہیں نا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان اور حج البیت. یہ 5 چیزیں. لیکن ایک مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کی یہ پہچان تو اس کی ذاتی عبادات سے متعلق ہے. ایمان دل میں ہے، نماز اس کے اپنے لیے ہے، روزہ اس کے اپنے لیے ہے،
زکات وہ اپنی صفائی اور طہارت کے لیے ادا کر رہا ہے، حج اپنی پیوریفیکیشن کے لیے اور اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے، لیکن اس اسلام کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں تو انسان کو تیار کرتی ہیں ایک بہتر مسلمان بننے کے لیے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، یہ سب چیزیں دراصل ہماری تربیت کے لیے ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے، جس سے ہمیں ظاہری اور باطنی طہارت نصیب ہوتی ہے۔ نماز کے لیے وضو چاہیے، وضو کے لیے جسمانی طور پر پاک ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح روزہ ہمیں فزیکلی کلین کر رہا ہوتا ہے، زکات مال کو کلین کر رہی ہوگی، حج جو جسمانی، مالی اور بہت سی اور عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس میں بھی بہت بڑے فائدے ہیں، اجتماعیت کا سبب دیتا ہے، صبر کرنا سکھاتا ہے۔ لیکن مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ، یہ جو روایت میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھی ہے مسند احمد کی ہے، جس میں صرف مسلمون نہیں آتا، من سلم الناس آتا ہے، جس سے دوسرے انسان محفوظ ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہو، یعنی ان کو یہ ڈر نہ ہو کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، ہماری عزت کو یا ہمارے مال کو یا کسی بھی اعتبار سے ہمیں۔ آج آپ کامیابی کے اس کرائیٹیریا نمبر 1 پہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے کہ کیا واقعی دوسرے انسان ہماری اس زبان سے محفوظ ہیں۔ اگر ہمیں معلوم کرنا ہو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں تو اپنے دوستوں سے نہیں پوچھیے، وہ بھی کچھ نہ کچھ بتا دیں گے، اپنے سرونٹ سے پوچھیے، اپنے خادموں سے پوچھیے، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، اپنے بچے ہیں، ان سے پوچھیے آپ کون، آپ کیا ہیں، کیا واقعی وہ محفوظ ہیں، ہم کس طرح ان کو ابیوز کرتے ہیں۔ بعض اوقات کام کرا لیتے ہیں اور مزدوری ادا نہیں کرتے، بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنا سارا غصہ ان پہ نکال دیتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر ان پہ بولتے چلے جاتے ہیں، ان کا جینا دوبر کر دیتے ہیں، ان کی عزت کو عزت نہیں سمجھتے۔ ہمیں خیال ہی نہیں آتا کہ ان کو بھی محبت چاہیے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ان کو بھی جنت چاہیے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ان کو بھی عبادت کرنی ہے اور ان کی بھی کچھ روحانی ضروریات ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہمسائے اس کی تکلیف سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر اپنے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ ہم کون ہیں تو ہم اپنے ہمسایوں سے پوچھیں، اگر کسی کو جاننا ہو تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھیں کہ وہ کون ہے، اس کے ساتھ تھوڑی دیر گزار کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید زمین پر رہنا ہمارا ہی حق ہے، اور جو ہم سوچتے ہیں وہی درست ہے، اور جو ہم کہتے ہیں وہی حق آخر ہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی سب کریں۔ کیا واقعی یہی اسلام ہے؟ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جو پرامن اور خود بھی سکون میں رہنے والا اور دوسروں کو بھی پرسکون رکھنے والا۔ کیا واقعی ہمارے اندر بھی سکون ہے؟ اور کیا ہم سکون بانٹنے والے بھی ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ اور اگر صحیح مسلمان نہیں تو کامیابی کا پہلے کرائیٹیریا ہی اسی میں ہی کراس لگ گیا۔ پھر آپ دیکھیے، پہلے تو صرف زبان کی بات ہوتی تھی، ہم کہتے نہیں ہم ہاتھ سے کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو کسی کو نہیں مارتے، ہم نے تو کوئی گن نہیں اٹھائی اور نہ ہم نے کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اب بندہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا ہے کس قسم کی میلز ٹائپ کرتے ہیں، کیا کیا فارورڈ کرتے ہیں، کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یقین کیجیے کہ عام طور پر میں اپنے کام سے جاتی ہوں، کام کر کے واپس لوٹتی ہوں تو کچھ روز پہلے کسی نے مجھے ایک لنک بھیجا، کوئی کالم تھا کسی کا، بہت اچھا کالم تھا، تو جب میں پڑھ چکی تو نیچے لکھا ہوا تھا کامنٹس۔ اب یقین کیجیے جب میں نے کامنٹس کا خانہ کھولا اس پہ اتنی گندی گالیاں، رائٹر کو، آتھر کو اتنی گندی گالیاں، اتنے فضول لفظ، اور نام مسلمانوں والے۔ اس قدر مجھے تکلیف ہوئی کہ ہم اتنے اسفل سافلین ہو چکے۔ اگر آپ کو کسی رائٹر سے اتفاق نہیں، کوئی بات نہیں، آپ زیادہ تو یہ کہہ سکتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، فوراً دھمکیوں میں اتر آنا، گالیوں میں اتر آنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا، اس کی ذات تک پہنچ جانا، جھوٹے الزام دینا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے؟ دنیا میں بھی جو قومیں کامیاب ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے برے اخلاق کا مظاہر نہیں کرتے۔ یہ زوال کی انتہائی علامت ہے۔ یعنی علمی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کی رائے سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس کی ذات پر آ جائیں اور الزام تراشی کی بوچھاڑ کر دیں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں ہم ایسی زبان استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا اندر گندا ہے۔ اگر اندر کا تزکیہ ہوتا، زبان کا تزکیہ ہوتا تو ہم زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہ کرتے، ہماری انگلیاں یہ سب کچھ ٹائپ نہ کرتی۔ بعض اوقات ہم بول کے بھی لکھ کے دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ اسلام کی علامت نہیں، مسلمان ہونے کی پہچان نہیں۔ مسلمان وہ ہے
جس کے اندر ایمان اور جس کے اندر ایک سلامتی ہوتی ہے اور جس سے پھر دوسرے بھی سلامت رہتے ہیں. دوسری صفت جو بتائی گئی والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت. یہ مومن ہونے کی علامت ہے. ایمان کے مختلف پہلو، ان کی آگے تفصیلات ہیں. لیکن یہ سب کچھ تو ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان سب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر. یہ سب ایمان تو ہم رکھتے ہیں، لیکن صرف دل میں رکھنا کافی نہیں، زبان سے بولنا بھی ضروری ہے. اور صرف زبان سے بول کر بھی بات نہیں بنتی جب تک ہمارے عمل اس کے مطابق نہ ہو، جب تک جوارح میں بھی وہ ایمان نہ جل گئے. یعنی ہماری باطنی کیفیت ہماری ظاہری شخصیت میں جب تک نہ ڈھل جائے اس وقت تک ایمان نہیں ہے. حذالہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، کیا میں تمہیں مومن کے متعلق نہ بتاؤں کہ مومن کون ہوتا ہے؟ فرمایا، مومن وہ ہوتا ہے جس سے لوگوں کے مال اور جان محفوظ ہوتے ہیں. وہاں زبان اور ہاتھ کی بات نہیں، یہاں جان اور مال کی بات ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. لیکن آج کیا ہم حرم میں بھی محفوظ ہوتے ہیں، جو کہ ہے ہی امن کی جگہ، حرم آمنا، کیا وہاں بھی ہم اپنا بیگ رکھ کر بغیر کسی اس کے جا سکتے ہیں واش روم تک؟ وہاں تو کوئی کافر نہیں ہوتا، وہاں تو کوئی نان مسلم نہیں ہوتا، وہاں تو سب مسلمان ہوتے ہیں، وہاں تو سب ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن وہاں کیا ہوتا ہے؟ کیا وہاں ہمارے جان مال محفوظ ہے؟ اگر امن والی جگہوں پر محفوظ نہیں تو باقی کہاں محفوظ؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن عاجزی کرنے والے نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح کہ اگر اس کو چلایا جائے تو چلتا ہے، پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر اس کو چٹان پر بٹھا دے تو بھی بیٹھ جاتا ہے. یعنی مشکل جگہ پر بھی بیٹھ جاتا ہے. چلنے کو کہیں تو چل پڑتا ہے، ہانکے تو دوڑ پڑتا ہے. یعنی اس کی کوئی انا نہیں ہوتی، وہ مانوس ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اسٹبن ہو، کولڈ ہو اور کسی بات کو سن کے نہ دینے والا ہو. ایمان کے اس کرائٹیریا پر اپنے آپ کو پرکھیے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا ہیں. بعض اوقات ہم کسی کی نہیں سنتے، تو جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہماری سوچ میں ہوتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں بس وہی ہوتا ہے اور وہی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتی، ساس بہو کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے عام طور پر، نند بھابھی کے بیچ میں اختلافات کیوں ہوتے ہیں، بہن بھائیوں میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، کیوں زندگیاں حرام ہیں، کیوں رشتے کٹے ہوئے ہیں، کیوں بول چال بند ہے، کیوں برسوں سلام دعا بھی نہیں ہوتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہی رویوں میں سختی اور اپنے اندر لچک کا نہ پانا، کسی کی سن کے نہ دینا، صرف اپنی بات سنوانا، صرف دوسروں کو کنٹرول کرنے کی عادت ہونا، کہ سب کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا. یہ ایمان کی علامتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کامیاب ترین خاتون تھی، جن کو دنیا میں جنت کے محل کی خوشخبری دی گئی، موتیوں کے محل کی، جس میں نہ شور و شب اور نہ کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ اور نہ کسی قسم کی کوئی پریشانی. کیا کردار تھا ان کا، کیسی خاتون تھی وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے آتے ہیں حرا سے جب پہلی وحی نازل ہوتی، اور وہ کن الفاظ میں ان کی تصدیق کرتی ہیں، کیسے ان کے مددگار بنتی ہیں، کیسی ساتھی ہیں. سب سے پہلے ایمان لے آتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پہچانتی ہیں کہ ان کے شوہر سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں. وہ ان پر اپنے ٹرسٹ کا اظہار کرتی ہیں. وہ خود پینک نہیں ہو جاتی، خود پریشان نہیں ہو جاتی، خود ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جاتی. آج ہم اپنے رویے اور معاملے کو دیکھیں کہ اگر شوہر پر کوئی مشکل وقت آئے تو بیوی کا حال کیا ہوتا ہے. ہم لوگ کس حد تک کس طرح کی تسلی دینے والے، کس طرح کے مددگار اور کس طرح کے ہمدرد اور غمخوار ہوتے ہیں. دنیا میں خود غرضی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ بہت سی طلاقیں صرف اس لیے کہ شوہر کی جاب چلی گئی، شوہر کا وہ اسٹیٹس جس کو دیکھ کر شادی کی گئی تھی کسی وجہ سے وہ ختم ہوا تو تعلق ختم، آپس میں کولڈ ہوا. یعنی بہت سے سروے یہ بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کے جھگڑے کی بنیادی وجہ فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں، مال سے بات شروع ہوتی ہے، اور بہت سے گھر صرف اس وجہ سے ٹوٹتے ہیں. یا پھر شوہر کو کوئی خدا خاصا بیماری آ گئی، یا پھر کوئی اور ایسی تکلیف آ گئی، یا وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا. بجائے اس کے کہ انسان کوشش کرے اس کو بھی راہ راست پہ لانے کی، صبر کرنے کی، ہمدردی کرنے کی اور اس کا ساتھ دینے کی، تو انسان سب کو چھوڑ کے خیر بات کہہ دے. کیا یہ مسائل کا حل ہوتا ہے؟ کیا اپنے گھروں کو چھوڑ دینا اور گھروں کو توڑ دینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر ہو جانا کیا واقعی یہ کامیاب ہونے کی علامت ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بدلے میں ان سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی. وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے. وہ اس وقت میری تصدیق کر رہی تھی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے. انہوں نے اپنے مال سے اس وقت میری مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا. اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا کی جبکہ میری دوسری بیویوں سے اولاد نہیں ہوئی. یعنی ان کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. اور اولاد کی بات سب سے آخر میں ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ ایمان، تصدیق، مال خرچ کرنا. بیوی ہوتے ہوئے شوہر پر مال خرچ کر رہی ہے اور کس طرح اپنے شوہر کی تائید کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ہیں. وہ کہتی ہیں آپ فکر نہیں کریں، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پہ رکھتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں. اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. کس قدر شکر گزار خاتون، کس قدر وفادار اور کس قدر شوہر کی خوبیاں جاننے والی. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں بعض اوقات اپنے ساتھ رہنے والے کی خوبی کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم منفی سوچوں کے تحت ہر وقت صرف خامیاں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کمی ہے، کہاں کمی ہے، کیا نہیں ہے، صرف اس پر نظر ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے جو فرعون کی بیوی تھی. ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا اسلام کیسا تھا، ان کا دین کیسا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. کامیاب عورتوں کی لسٹ میں 2 عورتوں کا ذکر کیا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت مریم کا ذکر. یہ ہیں کامیاب عورتیں. ان کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور 2 پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی، یعنی ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر میں چاروں طرف. جب وہ ان سے جدا ہوتے تو فرشتے حضرت آسیہ پہ سایہ کر لیتے. تو حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کے اس عمل سے، یعنی ظلم و ستم سے نجات دے. ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے بھی نجات دے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو وہ گھر دکھایا کہ یہ گھر ہوگا تمہارا. یہ ہے کامیاب عورت. دنیاوی اعتبار سے سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اسے اس میں سے کسی بھی چیز سے انٹرسٹ نہیں. اسے اگر شوق ہے تو جنت کے گھر کا. آج آپ دیکھیں بہت سی خواتین صرف شوہروں سے کس بات پہ لڑتی رہتی کہ فلاں ایریا میں فلاں ولا چاہیے، اگر اس سے کم کا گھر ہے تو میں نہیں رہ رہی ہوں. اور پھر گھر مل جاتا ہے تو ایسی ڈیکوریشن چاہیے، ایسا فرنیچر چاہیے، ایسے پردے چاہیے، ایسا لباس چاہیے، ایسی کراکری چاہیے، ایسی میڈ چاہیے، ایسی اور ایسی لمبی لسٹ ہوتی. جوتوں، کپڑوں اور بیگ سے لے کر خواہشات اور تمناؤں کی ایک طویل فہرست ہے ہمارے پاس جس کے لیے ہم روتے اور غمگین ہوتے ہیں. جب کسی اور کے ہاتھ میں کچھ دیکھتے ہیں تو جب تک ہمارے ہاتھ میں نہ آ جائے ہمیں چین نہیں آتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کے پاس ڈیزائنرز کا پرس ہے، یا ڈیزائنرز کا جوتا ہے، یا فلپینو میڈ ہے، یا پھر پارلر جانے کے لیے اس کی جیب میں پیسے ہیں. وہ تو ہے کامیاب. اور جن کو یہ سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں شاید وہ کامیاب نہیں. پیاری بہنوں، کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ عمل ہو کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جنت میں اپنے پاس گھر عطا کرے. وہ گھر جسے کبھی پرانا نہیں ہونا، جس کی ہر روز کی ڈیکوریشن اور زینت نئی سے نئی ہوگی، جس میں آپ کو خود کچھ کام نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں کرنا، کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بوریت نہیں، سکون ہی سکون ہے. لیکن ایک جنت وہاں ہے تو ایک جنت دنیا میں ہے. وہ جنت دنیا کی اپنے قلب کے اندر ہے. جس نے دنیا کی جنت نہیں پائی، یعنی دنیا میں جس کے اندر نفس مطمئنہ نہیں ہے، جس کے اندر قناعت نہیں ہے، وہ کل کی جنت میں نہیں جا سکتا. اس جنت کو پانے کے لیے آج یہاں جنت کا ہونا، اس سینے میں ٹھنڈک اور جنت کا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ صرف اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم صابر و شاکر ہوں، جو کچھ ہمیں ملا ہے اس پر راضی اور خوش رہنے والے. پھر آپ دیکھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کا کردار کیا ہے، حضرت ہاجرہ کا کردار کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام جب ان کو وہاں پر چھوڑتے ہیں بے آب و گیا وادی، کوئی محل دے کر نہیں آتے، کھانا پانی نہیں دے کر آتے، کوئی سرف چھوڑ کے نہیں آتے، کچھ بھی نہیں، صرف ایک اللہ کا حکم ہے کہ بیوی بچے کو وہاں جا کے بساؤ. اور وہ ایسی صابر و شاکر خاتون ہے کہ پیچھے آتی ہے، پوچھتی ہیں، اور جب جواب نہیں ملتا تو خود ہی سوال کرتی ہے کہ کیا اللہ کا حکم ہے. اور بیوی کو یہ پتا ہے کہ میرا شوہر اللہ کے حکم پر لبیک کہنے والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل حکم کیوں نہ ہو، تو وہ اس پہ راضی ہو جاتی اور بچے کو لے کے واپس لوٹ آتی.
اس جگہ جہاں اللہ نے وہ گھر بنانا اپنے گھر کے لیے جو جگہ سلیکٹ کی، اور اس کے معمار ان کی گود میں ہے. یہ نیکی کے کاموں کے اور ایسے بڑے بڑے کاموں کے مواقع کیوں کراتے ہیں، کس کو نصیب ہوتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ اس صبر اور شکر کی وجہ سے. اگر حضرت ہاجرہ بھی وہاں رو رو کے برا حال کر لیتی اور شوہر کے پیچھے چلی جاتی تو اسماعیل وہ گھر نہ بنا سکتے. اور آج ہم سب جو تھوڑے سے بھی پیسے جمع ہوتے ہیں تو بھاگ بھاگ کے جانے کو تیار ہوتے ہیں. اس گھر کی ایسی کشش ہے کہ کبھی دل بھرتا ہی نہیں. وہ کشش کیسے آ گئی اس کے اندر؟ وہ کیوں سب اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں؟ نیکسٹ ڈور میوزیم بھی ہو تو آپ سوچتے رہتے ہیں اچھا جائیں گے دیکھیں گے کیا ہے اس میں، اور کیسی کیسی محنتیں کر کے لوگوں نے سب کچھ اکٹھا کیا ہوتا ہے. اور سم ٹائم آپ کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ آپ کے دائیں بائیں کیا ہے، لیکن ہزاروں میل دور اس گھر کی کشش آپ کو کھینچتی ہے. وہ کس نے بنایا؟ وہ ہاجرہ کی گود میں جو بچہ تھا اس نے اپنے باپ کے ساتھ مل کے بنایا تھا. وہ اس عورت کے صبر کی وجہ سے بنا تھا، اس عورت کی قربانی کی وجہ سے بنا تھا. ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ گئے بچے کو، پھر اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، پھر باپ دور ہے اور ان کی شادی ہوتی، ان کی بیوی ہے. حضرت ابراہیم واپس آتے ہیں، اسماعیل شکار پر گئے ہوئے گھر میں نہیں ہے. آ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کیسے ہیں، کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں روزی کی تلاش میں گئے ہوئے. کہا کہ تمہارا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ کہنے لگے کہ بہت اچھا، بہت فراخی ہے. اللہ کی تعریف کی، شوہر کی تعریف کی. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ کیا کھاتے ہو، کس پہ گزران ہوتی، کھانا پینا کیا ہے؟ بتایا کہ گوشت. کہا پیتے کیا ہوگا؟ پانی. بس صرف گوشت اور پانی، کوئی روٹی نہیں ہے، اناج نہیں ہے، چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، سبزی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ گوشت جو ہنٹنگ کا ہوتا تھا اور زمزم کا پانی، اس پہ زندگی گزرتی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں انہیں اناج میسر نہ تھا، اگر اناج بھی ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس کے لیے بھی برکت کی دعا کرتے. صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارا کرنا مکہ کے سوا کسی اور زمین پر موافق نہیں پڑتا. یعنی کسی اور زمین پر اگر کوئی صرف گوشت پانی پہ گزارا کرے تو نہیں جی سکتا، لیکن مکہ والوں کے لیے دعا ہے اگر وہاں کوئی پانی اور گوشت پر جینا چاہے تو جی سکتا ہے. حتیٰ کہ صرف زمزم پر بھی لوگ کئی کئی دن تک زندہ رہے ہیں بغیر کچھ کھائے. وہ پینے والوں کے لیے پینا بھی اور کھانے والوں کے لیے خوراک بھی ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ جب تمہارے شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں. اسماعیل علیہ السلام نے آئے تو پوچھا کہ کیا کوئی آیا تھا؟ کہا جی ہاں، ایک بزرگ بڑی اچھی شکل و صورت کے آئے تھے. بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی تو بیوی کہتی ہے کہ انہوں نے گزر بسر کا حال پوچھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا کہا، تو ساری گفتگو دہرائی. اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اور کوئی وصیت کی تو انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ باقی رکھنا. کہا کہ یہ میرے والد تھے جو مجھے وصیت کر کے گئے ہیں، چوکھٹ تم ہو اور تمہیں باقی رکھنے کے لیے کہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو باقی رکھوں، اپنے ساتھ رکھوں. یعنی تمہاری میں نے ایک طرح سے تعریف کی. اب آپ دیکھیے کہ آج کوئی عورت ہوگی جو صرف گوشت اور پانی پہ گزارا کرے، کہ گھر میں صرف یہ دو چیزیں ہوں اور وہ کہے سب کچھ ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہر نعمت ہے. ہم تو اگر کھانا پکاتے ہوئے ٹماٹر نہیں ہے نا گھر میں اور ٹیسٹ میں 19-20 کا فرق آ گیا اس کی وجہ سے تو اس پر بھی موڈ آف کر لیں، غصے میں آ جائیں. چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی، سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں غصہ آ جاتا ہے اور پھر سارے ماحول کو خراب کر دیتے. اور پھر بعض لوگ بولے چلے جاتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہوتا. جو پکنا تھا پک گیا، جو ہونا تھا ہو گیا، ختم نہ ہو، بس کر دو، ختم کر دو. لیکن ہم اپنی زبانوں سے دوسروں کو سلامت نہیں چھوڑتے. جب تک ہم انہیں ہرٹ نہ کر لیں شاید سے نہیں بیٹھتے. تو یہ ہے کامیاب عورت جس نے کہا کہ اس چوکھٹ کو برقرار رکھنا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن عورتوں کی تعریف کیا کرتے ہیں کہ قانتین والقانتات، کہ وہ قانتات ہوتی ہیں. سورۃ النساء میں بھی آتا ہے والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوں. یعنی شوہر گھر پہ نہیں، ہر وقت ہو بھی نہیں سکتے، کبھی کام کے سلسلے میں باہر بھی جانا پڑتا، بہت دفعہ عورتوں کو الگ بھی رہنا پڑتا ہے، لیکن وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ان کے حقوق میں خیانت نہیں کرتی. وہ کسی غیر مرد کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتی، اور جب وہ موجود ہوتے ہیں تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہوتی، ان کے ساتھ موافقت کرنے والی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بھی کانت من القانتین قرار دیا کہ وہ قانتین میں سے تھی، فرما برداروں میں سے تھی. قنوت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں،
ایک ہوتی ہے اطاعت، فرما برداری، لیکن قنوت وہ فرما برداری ہوتی ہے کہ جس کے اندر دوام بھی ہوتا ہے اور عاجزی بھی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے اور عاجزی ہوتی ہے، یعنی ایک دن بہت کام کر لیا دوسرے دن چھوڑ دیا، یعنی وہ مسلسل فرما بردار تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمبلنس۔ حضرت ابو بکر اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں۔ قصہ مشہور ہے کہ بنی ہاشم کے چند لوگ حضرت اسماء کے پاس گئے، ابو بکر گھر میں نہیں تھے، مرد آئے بیٹھے، تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آ گئے، انہوں نے ان آدمیوں کو دیکھا تو پسند نہیں کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اس طرح میرے گھر میں کچھ آدمی آئے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ بتا رہے تھے تو کہنے لگے حضرت ابو بکر کہ میری بیوی کے اندر بہت خیر و بھلائی ہے، یعنی میں ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ یوں آدمی آئے ہوئے تھے لیکن میری بیوی بہت اچھی عورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو کوئی ایک چیز ناگوار گزرتی ہے، کوئی سچویشن اس کو پسند نہیں آتی، کئی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اوور آل اس کی گواہی کیا ہے اپنی بیوی کے حق میں، وہ کیا کہتا ہے، دس از ویری امپورٹنٹ۔ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے بلیم گیم کر کے کہ جب ہمیں کوئی اچھا لگے تو ہم جواباً اس پہ الزام لگانے لگے۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب شوہر اپنی بیوی میں تھوڑی سی کوئی بات کرتا ہے تو دوسری طرف سے بازو کا جھوٹے الزامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یا وائس ورسا، ایک دوسرے کو صرف بلیم کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کبھی بھی نہ دنیا کی زندگی میں کامیابی ہوتی ہے اور نہ آخرت کی زندگی۔ جب بھی کوئی الزام لگائے تو رک کے ضرور سوچیے کہ کیا میرے اندر یہ خامی ہے، اگر نہیں تو اطمینان سے رہیے، سکون درم برہم ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کی صفائی کو موقع دے آئے گا، اور اگر غلطی ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر اپنی بیوی کے حق میں کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سوائے نیکی اور بھلائی کے کوئی بات نہیں دیکھی، شی از این ایکسیلنٹ وومن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اسے بچا لیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ آج کے بعد کوئی مرد کسی عورت کے پاس تنہائی میں نہ جائے الا یہ کہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ ہوں، تاکہ عورت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، عورت کی عزت پر کوئی ایسی چیز نہ آئے کہ جو شوہر کے لیے ناگوار ہو، اس کی شہرت خراب ہو۔ پھر قرآن مجید میں کامیاب لوگوں کی صفت کیا بتائے گی، والصادقین والصادقات، کہ صالح عورتیں سچی ہوتی ہیں، کامیاب عورتیں ان کی امتیازی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سچ بولتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ عام طور پر سچائی تو ویسے بھی ایک مومن کی علامت ہے، اور سچائی بہت سی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ انسان کے لیے جہنم کا راستہ کھولتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر، کسی کے سچا ہونے کی علامت کیا ہے کہ اس کا نیکی کی طرف رجحان کتنا ہے، اور نیکی کے مواقع اس کو کتنے حاصل ہیں۔ یعنی آپ کے اوپر کوئی بھی جھوٹ کا الزام لگا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ جھوٹے ہی ہوں، آپ سچے ہیں۔ اس کی گواہی کہاں سے ہوگی؟ آپ کے اعمال کیا ہیں، آپ کی کوششیں کیا ہیں، آپ کی سرگرمیاں کیا ہیں، آپ کی دوڑ کس طرف ہے، دنیا کی طرف ہے یا آخرت کی طرف ہے۔ لیکن ایک عورت کے لیے سچا ہونا اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ بچے اسی سے سچائی سیکھتے ہیں۔ جب ماں سچی ہوتی اور وہ سچائی کا ایک نمونہ ہوتی اور وہ مختلف مواقع پر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ماں مختلف سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتی، تو وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سچائی زندگی کی ایک اہم ترین ضرورت ہے اور ایک خصوصیت ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ ہم بچوں کے ساتھ جب معاملہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بہلا رہے ہوتے ہیں تو کس چیز سے بہلاتے ہیں، جب ڈرا رہے ہوتے ہیں تو کس چیز سے ڈراتے ہیں، سچ بول کے یا جھوٹ بول کے، جب ہم ان کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو کس حد تک پورا کرتے ہیں، جب ہم ان کو کوئی معلومات دیتے ہیں کسی کی چیز کے بارے میں تو اس میں کتنی درستگی ہوتی ہے۔ یہ سچائی ٹرسٹ کو بلڈ کرتی ہے، یہ سچائی اعتماد لاتی ہے، اور جب سچائی ہوتی ہے اور اعتماد آتا ہے تو اعتماد کے بعد آپ بچوں سے کچھ بھی بنوا سکتے ہیں، آپ ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہیں، آپ کے لیے وہ بہترین صدقہ جاریہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولنے والے، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ ڈبل فیس ہیں۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنی باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا، لیکن بچے پاس بیٹھے لیٹے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ انہیں کو کہہ دیتے ہیں جاؤ دروازے پہ کہہ دو اماں گھر میں نہیں، یا فون پہ بتا دو کہ نہیں ہے، یا اس قسم کی باتیں سب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو ہمارے آس پاس کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بیوی کتنی سچی، شوہر کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسٹریٹ فارورڈ سیدھی بات نہ کرنا، گھما پھرا کے باتیں کرنا، چاہیے کچھ بجائے اس کے کہ انسان کے یہ چیز ہے ادھر لاؤ، لمبا سفر کرا کے وہ اس تک پہنچے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں مکاریوں میں آتی ہیں، اور یہ جو مکاریاں ہیں یہ انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتی، چاہے بچہ ہو، چاہے کوئی میڈ ہو، چاہے کوئی اجنبی ہو، کسی کے ساتھ بھی دھوکہ، فریب، مکاری، وعدہ خلافی اور غلط بیانی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان جتنا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے اتنی ہی کمپلیکیشنز کم ہوتی ہیں،
اور پھر ہمیں اور بھی زیادہ اس معاملے میں فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ہر وقت اپنے بچوں اور آس پاس کے لوگوں کے لیے عملی مثال ہیں. جو ہم کریں گے وہی وہ دیکھیں گے، اور اس طرح نسلوں کا بگاڑ یا نسلوں کی خیر و بھلائی خاتون کے ہاتھ میں. کامیاب عورت وہ ہے جس کی گود سے سچے مخلص مومن پیدا ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کی زبان سچی اور اس کا ایک ہی چہرہ ہے. کیونکہ جھوٹ جو منافقت ہے، یہ دو رخا پن ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. مثلاً اگر آپ نے کوئی چیز چھپائی ہے اور بچہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو آپ اسے کہیں جی ہاں بالکل چھپائی ہے اور آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے یہ اور یہ غلط کام کیا، بجائے اس کے کہ ہم بچوں سے ڈرنے لگے اور کہیں کہ نہیں ہمیں نہیں پتا کہ کہاں ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، ایک جھوٹ کے اوپر اور جھوٹ اور جھوٹ اور جھوٹ، اور بالآخر وہ بچہ حقیقت پا لیتا اور اس کو پتا چل جاتا کہ ماں نے بہت بڑا جھوٹ بولا، ایک نہیں کئی بولے. نتیجہ کیا ہوگا، ساری زندگی کے لیے بچہ آپ کو ٹرسٹ نہیں کرے گا، اور آپ نے بہت بڑا چانس کھو دیا اچھی باتیں منوانے کا، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کرنے کا، کیونکہ اسے آپ کی زبان پر اعتبار نہیں رہا. اس زبان کا اعتبار بے حد ضروری چیز ہے، اور یہ آپ کو کر کے دکھانا ہوگا اور اس کے اوپر خود عمل کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے والصابرین والصابرات، ہم عورتوں میں سب سے زیادہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ صبر. چھوٹی سی بات ہم برداشت نہیں کر سکتے. حدیث میں آتا ہے وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے. کوئی عورت کامیاب عورت نہیں اگر اس کے اندر صبر نہیں. اور صبر مختلف مواقع پر، صبر شوہر کے رویے پر بھی، صبر سسرال کے رویے پر بھی، صبر بچوں کی بدتمیزیوں پر بھی، اور صبر غربت میں بھی، صبر کسی حادثے کے موقع پر اور نقصان کے موقع پر بھی، صبر اپنی بیماریوں پر بھی اور اپنی لاچاریوں پر بھی، کیونکہ صبر کا اجر بے پناہ ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے، یعنی جس کو گنا ہی نہ جا سکے. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ آخر کار گن لیتے ہیں، لیکن صبر کا اجر جو ہے وہ 10 گنا یا 700 گنا یا 7 لاکھ گنا نہیں، ان لمیٹڈ، کیونکہ وہ سب سے مشکل کام ہے، سب سے کڑوا گھونٹ ہے. لیکن انسان کے لیے کامیابی کا زبردست راستہ. بعض کامیابیاں صرف کام اور محنت کرنے سے نہیں حاصل ہوتی، مشکل آنے پر صبر کرنے سے حاصل ہوتی. بعض اوقات انسان نمازیں بھی پڑھتا، روزہ بھی رکھتا، حج زکوٰۃ خیرات بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ درجے میں بس صرف اتنا ہوتا ہے کہ اتنے میں کوئی کلیمٹی آ جاتی، کوئی مشکل آ جاتی اور اس پر وہ صبر کر جاتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے. صرف اس ایک صبر کی وجہ سے وہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا ہے، یعنی گراف اتنا اوپر جا ہائی ہوتا ہے کیونکہ یہ صبر کیا اس نے. سارے اچھے کام ایک طرف، لیکن مشکلات میں، ناپسندیدہ حالات میں صبر سخت بھاری. ہوتا کیا ہے، دنیا میں پرفیکشن نہیں ہے، انسان کو کسی نہ کسی طرف سے کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچتی رہتی. ہم عورتیں عام طور پر بہت جلدی ہمت ہار دیتے، ایک دم غصے میں آ جاتے، ایک دم ایموشنل ہو جاتے، ایک دم دوسرے کی بات کاٹ دیتے، ایک دم دوسرے کی غیبت، ایک دم دوسرے کو الزام، ایک دم بچے کو مارنے. چھوٹی سی بات ہے اور بچے کو اتنا زور سے بات مارتے ہوئے دیکھا میں نے کہ وہ بچے لڑکتے مار جاتے. ایک دم میں نے حرم میں دیکھا ہے خاتون کو کہ جو بچے کو مار رہی تھی، معصوم بچوں پہ تو کچھ الزام ہی نہیں، لیکن عموماً ہم صبر ہی نہیں کرتے اور ہم سمجھتے کہ ہر وقت صرف تشدد سے ہی کام چلے گا، صرف چیخنے چلانے سے ہی ہماری بات مانی جائے گی، اور اس طرح ہم اس ساری کیفیت سے اپنے آپ کو اور زیادہ ڈیگریڈ کر لیتے ہیں اور زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت پر جسمانی، مالی اور اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا تو اس کا ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا، پوری طرح صاف. اور یہ سب کس وجہ سے صفائی ہوئی؟ تکلیفوں کی وجہ سے. ماننی نہیں چاہیے لیکن آتی رہتی ہیں، آ جاتی ہیں. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا صبح آپ سویرے اٹھتے ہیں امن چین میں، تھوڑی دیر کے بعد کسی کا فون آتا ہے، کوئی ایسی بات بچے کی طرف سے پتہ چلتی، کبھی بہن بھائیوں کی طرف سے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی کہیں سے، کبھی کہیں. ایک مسئلے کا حل ہو نہیں چکتا تو دوسرا، آپ یہاں سے بھاگتے ہیں وہاں اور وہاں اگلے مسئلے، وہاں سے نکلتے ہیں کہیں اور، وہاں کچھ اور. دنیا میں کوئی جگہ مسائل سے خالی ہے ہی نہیں. حل کیا ہے؟ اس کے لیے ہم مشکلات سے نکلنے کی راہ نکالتے رہیں، لیکن ساتھ صبر ضروری. صبر کیا ہے؟ صدمے کی پہلی چوٹ لگنے پر، صدمہ پہنچنے پر، کہ جب کوئی مشکل آئے اس وقت زبان بند، اور زبان پر الحمدللہ یا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں یہ کہ انسان کے آنسو بھی بہ رہے ہوں تو زبان یہی کہے یا اللہ میں تجھ سے راضی، مجھے تجھ سے کوئی شکوہ نہیں. اور صرف اللہ سے نہیں، بندوں سے. آپ دیکھیں کہ
ذرا کوئی مثلا کسی نے آپ کو ٹائم دیا اور تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، جو ہی وہ آتا ہے سلام کرتا ہے تو آپ پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ اتنا لیٹ آیا. اچھا کسی نے فون نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ واش روم میں، ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیونگ کر رہا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچے کو بہلا رہا. جس وقت آپ نے فون اٹھایا یا مس کال کو ریٹرن کیا، پہلا جملہ کیا ملے گا آگے سے؟ تم فون ہی نہیں اٹھاتی، فوراً کمپلین. پہلی چیز کمپلین. کوئی نہیں سنتا کہ کیا وجہ تھی. اسی طرح اور بھی چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس پر صبر کر رہے ہیں. اپنے خیالات کا اظہار کرنا فرض سمجھتے اور اپنی رائے دینا بھی لازم سمجھتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہیں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کسی نے شادی کو نہیں بلایا، کسی پارٹی کو نہیں بلایا، کسی نے دعوت نہیں کی، کسی نے ہماری مرضی کے مطابق کوئی کام نہیں کیا، اس پہ شکوے شکایتیں، کمپلینٹس کمپلینٹس کمپلینٹس. نیکسٹ ٹائم جب آپ کسی سے کمپلینٹ کرنے لگے تو ذرا سا رک کے سوچو کہ کوئی وجہ ہوگی کہ اس سے یہ نہیں ہوا کام، کوئی وعدہ نہیں پورا کر سکا، کوئی ٹائم پہ نہیں آ سکا، کوئی اور وجہ. ہم سناتے ضرور، اچھا تم نہیں کرو گے تو کام نہیں ہوگا، تانے دینا. اور اسی طرح دوسرے کو سامنے اگر نہیں بھی کسی کے کہہ سکے تو پیچھے سے اس کے خلاف باتیں کرنا، یہ سب کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بے صبری کی علامت ہے. اسی طرح اگر شوہر کے رویے میں کوئی کمی بیشی آ گئی تو اس سے بھی کمپلینٹس، اور دوستوں کے سامنے بھی، اور پیرنٹس کے بھی زندگی حرام، اور ہر ایک کی زندگی مصیبت میں ڈال دیں. حالانکہ اگر تھوڑی دیر اس صدمے کو برداشت کر لیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے اور اللہ سے دعا لگا لی جائے، کیونکہ خیر کی دنیا تو اس کے ہاتھ میں، غیب کے خزانے تو اسی کے پاس ہیں، مشکلات کا حل تو اسی کے ہاتھ میں ہے، تو یہ طوفان گزر جائے گا. یعنی ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ صرف اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، سب کچھ جب تک نہ ڈال چکے ہم چین سے نہیں بیٹھتے. یہ سب کچھ صبر کے خلاف جاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت عائشہ کہتی ہیں، یہ ان کی سوتن ہے حضرت سودا، ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے حضرت سودا سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب کوئی عورت نہیں دیکھی. سوتن سے محبت کر رہی، ان کی تعریف کر رہی، اور میں پسند کرتی ہوں کہ میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی. اتنا ان سے پیار کرتی ہیں. اور ان کے مزاج میں تیزی تھی. جب وہ بوڑھی ہو گئی تو انہوں نے اپنے دل کی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی باری کا دن عائشہ کو دیا. حضرت عائشہ کو حضرت سودا کا دن بھی مل گیا. اب آپ دیکھیے، ایک طرف ان کی سیکریفائس دیکھیے اور دوسری طرف ان کی قدردانی دیکھیے. آج ہم پر کوئی احسان کرے اور کبھی کسی وقت کوئی تکلیف آ جائے تو کیسے کیسے اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے. اور یہ رشتہ دنیا کے سب رشتوں میں سب سے سینسیٹیو رشتہ ہے. ایک عورت سب کچھ برداشت کر سکتی، سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی. لیکن کسی عورت کی عظمت آپ دیکھیے کہ وہ سوکن کے لیے اپنا دل چھوڑ رہی ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ وہ اسے اتنی محبت کر رہی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کاش میں ان کے جسم کا حصہ ہوتی، اور ان کی ایسی تعریف کر رہی ہے. کیا آج ہمارے درمیان ایسی باہم محبت ہے؟ دو بہنوں کے بیچ میں بھی کہیں ملتی. پھر آپ دیکھیے کہ گھر کے کاموں پر جو مشکلات ہوتی ہیں ان پہ عام طور پہ ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ فاطمہ کو چکی پیسنے سے بہت تکلیف ہوتی تھی. انہیں معلوم ہے کہ حضور کے پاس کچھ کہہ دیا ہے تو وہ بھی خادم کی درخواست لے کر حاضر ہوئی، لیکن آپ موجود نہیں تھے. انہوں نے حضرت عائشہ سے ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے ان سے ذکر کیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے. کہتے ہیں جب ہم لیٹ چکے تھے بستروں پر، ہم اٹھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جگہ پر لیٹے رہو. تو ہم نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، یعنی آپ نے ٹانگیں لمبی کری. فرمایا کہ اپنی جگہوں پر رہو، جو کچھ تم لوگوں نے مانگا ہے میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں. جب تم دونوں اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو. یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مانگا ہے، یعنی تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی. بعض اوقات شوہر کے حالات ایسے نہیں ہوتے، ماں باپ اتنا نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں سرمچی ساتھ دیں یا ہمارے گھر کے کاموں میں کوئی ہاتھ بٹانے والا. مثلا پیرنٹس کے گھر میں کوئی لڑکی بہت اچھے حال کری ہے، سسرال میں اس کو تھوڑا کام کرنا پڑ گیا تو آپ دیکھیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے مظلوم عورت سمجھے گی. اور بعض اوقات پیرنٹس کی بھی ایک پیرنٹس سے گھر ٹوٹ جاتے کہ دیکھو تمہارے سسرال میں تمہیں اپنا نوکر بنا لیا. کیا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کی عزت ہوگی؟ جن کو جنتی عورت ہونے کا بشارت ملی وہ اپنے گھر کے کام خود کر رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین انسان ہے. ان کی بیٹی ایک عام سردار کی بیٹی کے لیے آپ کہتے ہیں کہ جو سردار کی بیٹی فلاں بڑے آدمی کی بیٹی یہ سب کام کر رہی ہے. دیکھیے وہ تو سب سرداروں کے بڑے سردار ہیں، اور ان کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جنت کی عورتوں کی سردار، وہ اپنے گھر کا کام کر رہی، چکی پیس رہی ہیں. اور اتنی تکلیف میں ہے کہ وہ خادم مانگتی ہے تو آپ ان کو اذکار بتا دیتے ہیں یہ لوگ. اور بیٹی آگے سے کوئی ناراض نہیں ہوتی، غصہ نہیں کرتی کہ آپ کیسی محبت کرتے ہو مجھ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت فاطمہ سے جانی پہچانی تھی. اچھا ہم محبت کا اظہار بچوں سے کس طرح کرتے ہیں؟ ان کو سوال کر کے.
ان کو کوئی کام نہ کرنے دے کر، نہ کوئی کام سکھا کر، یہ ہماری محبت ہوتی ہے. جبکہ حضرت فاطمہ سے محبت کیا سکھا رہی ہے؟ صبر کرو بیٹی، اپنا تھکاوٹ اس طرح دور کر لو. یہ ہے کامیاب عورت کا فارمولا، کامیاب عورت کو ملنے والا ذکر کا تحفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اسی طرح غم کے موقع پر صبر. ام سلام کا واقعہ آپ سب نے سن رکھا ہوگا، جن کے شوہر سفر پر تھے اور پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. شوہر واپس آئے تو چیخیں نہیں مارنی شروع کر دی اس کو دیکھ کر. ان کو کھلایا پلایا، خود اچھے کپڑے پہنے، ان کے ساتھ آرام کیا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد آرام سے بتایا کہ دیکھو تمہارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا، اللہ کی امانت سے اس نے لے لی. حیران ہو گئی. یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی افسانوی دنیا کی بات پڑھ رہی ہے، لیکن حقیقی دنیا میں جس عورت کا بیٹا فوت ہو جائے اس سے اس کردار کی توقع یہ صرف اس وقت ہی کی جا سکتی ہے جب سچا ایمان ہو، کہ انسان اتنے بڑے صدمے کو سہ کے دل میں رکھ کے زبان پہ ایک لفظ آنے نہیں دے رہے. پوچھ رہے ہیں کہ بیٹے کا حال کیا تھا؟ پہلے سے بہت بہتر ہے. اور بیٹا ڈھانکا ہوا گھر میں پڑا ہے مردہ، نہ ابھی نہلایا نہ دلایا نہ کچھ. پہلے شوہر کو ویلکم کیا کیونکہ سفر سے آئے ہیں، ان کو کمفرٹ کیا، پھر اس کے بعد بات کی. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ شوہر ابھی لا کے بیگ نہیں رکھتے تو ساری شکایتوں کی پٹاری کھل جاتی، یا اگر ذرا دیر سے آ گئی تو موڈ آف ہو گیا، یا اگر گھر میں کچھ کمی بیشی ہو گئی تو فون پہ ہی سب باتیں سنانا شروع کر دیں. اس قسم کی کامیاب عورتیں ہیں ہم. کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟ یہ ہے وہ خواتین جن کو جنت کی بشارت ملی اور جن کو کامیابی کی ضمانت ملی. حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی، خلیفہ وقت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق ہے، ذات النطاقین ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کا حال کیا ہے. کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر زبیر کی خدمت کرتی تھی، ان کا ایک گھوڑا تھا، میں اس کی دیکھ بھال کرتی. میرے لیے گھوڑے کی دیکھ بھال کرنے سے زیادہ سخت کوئی کام نہ تھا. یہ گھر سے باہر کام کر رہی ہے. اسی طرح ان کے اونٹ کے لیے گٹلیاں کوٹتی تھی، اس کا چارہ بناتی، اسے پانی پلاتی. آپ کو پتا اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ ان کے ڈول کو سیتی جس میں پانی نکالنا ہوتا تھا کنویں سے. پھر کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خادم بھیج دیا اور میں گھوڑے کی دیکھ بھال سے بری ذمہ ہوگی. ایسے لگا جیسے آپ نے مجھے آزاد کر دیا کسی قید سے. یہ گھر کے کام نہیں ہے، یہ سارے باہر کے کام کر رہی ہیں. ان کے شوہر کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. حضرت زبیر جو ہے وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے، یہ ان کی بیوی ہے اور یہ سارے کام کر رہی ہیں، کہیں کوئی شکوہ نہیں. اسی طرح یہ وہی اسماء ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبیر کو زمین دی تھی تو اس میں سے کھجوروں کی گٹلیاں اپنے سر پہ لاد کے لے کے آتی اور وہ کہتی ہے کہ وہ میرے گھر سے 9 میل دور جگہ تھی. 9 میل پیدل چل کے سر کے اوپر کھجوروں کی گٹلیوں کی پٹاری رکھ کے گھر پہ آیا کرتی تھی. کتنی مشقت کی زندگی تھی. گھوڑے کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، اونٹ کو کھلا پلا رہی ہیں. اب کوئی عورت نہیں، یہ تو سب مردوں کے کام ہے. اسلام تو نہیں کہتا کہ تم یہ سب کرو، ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو گھر کی رانی ہیں، ہم تو بیٹھے ہیں. یہ ٹھیک ہے، آپ کے پاس چوائس ہے، نہ کریں، فرض نہیں ہے. لیکن احسان کا درجہ آپ دیکھیے، کتنی مشقت، لبوں پہ کوئی شکوہ نہیں. یہ ہے کامیاب خواتین. بعض اوقات ہمیں مجبوری میں جاب کرنی پڑ جاتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی 9 to 5 کام کر کے آتے ہیں، شوہر گھر میں آ کے اخبار لے بیٹھتے ہیں اور ہمیں کھانا پکانا پڑتا ہے. اور پھر وہ جو گھر میں ایک فساد اور شور مچتا ہے اور جو ایک دوسرے کے ساتھ لان تان ہوتی ہے، کیا یہی کامیاب عورتیں کہ جنہوں نے گھروں کو جہنم بنا رکھا ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے آپ کو چوائس دی، کام کریں یا نہ کریں، آپ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں. جب کر رہے ہیں تو پھر تکلیفوں کو بھی خوشی سے برداشت کیجیے. پھر شوہر کے حق میں کمی نہ کیجیے، پھر اس کی خدمت میں کمی نہ کیجیے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے. کام باقی کرنا لازم نہیں، لیکن اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں اجر ہے. حضرت خدیجہ پر کیا لازم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اپنے مال سے کرتی؟ وہ بزنس وومن تھی، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے گئے تھے مختلف اسفار پر، جہاں سے آپ کا اخلاق سامنے آیا تھا. لیکن وہی مال، وہی حضرت خدیجہ کا مال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے ہیں تو اسلام کی ترقی میں، اسلام کی اشاعت میں لگا. یہ وہی خاتون ہیں کہ جن کے غلے کے اونٹ جب لد کے آتے تھے تو ایک منظر ہوتا تھا دیکھنے والا. سب سے بڑا ان کا بزنس مکہ کا، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ 3 سال تک شیب ابی طالب میں رہی ہے. 3 سال، اور وہاں پتے کھائے، اور کھانے کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، مردار جانوروں کے چمڑا تک کھانا پڑا وہاں پر. یہ وہاں اتنی بیمار پڑ گئی کیونکہ اب عمر رسیدہ تھی کہ جب وہاں سے سب لوگ واپس آتے ہیں تو یہ فوراً پھر انتقال کر جاتی.
اپنے دین، اپنے مشن، اپنے کام کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنے والی. وہ یہ کہہ کہ مکہ میں رہ لیتے بھی ٹھیک ہے، آپ کا مشن ہے، آپ کا کام ہے، آپ کا دین ہے، آپ جائیے وہاں رہیے، ہم اپنا بزنس کریں گے، ہم ادھر آرام سے رہیں گے اور آپ کو بھی کچھ پیسے بھیج دیا کریں گے. ساتھ دیکھیے کس قدر وفاداری ہے. آج کی عورت میں یہ وفاداری کیوں نہیں رہی؟ ہم کیوں اتنے خود غرض ہو گئے؟ لیکن یہ سب وہی کر سکتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ ان سب چیزوں کا بدلہ جنت ہے اور جنت کے اعلیٰ ترین مقامات ہیں. پھر اسی طرح بیماریوں پر صبر. وہ ایک سیاہ خاتون ہے جس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے کپڑے بھی کھل جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ مجھے ایسی تکلیف ہے، آپ میرے لیے دعا کیجیے. آپ نے فرمایا میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس بیماری پر صبر کر لو تو تمہارے لیے اجر ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجیے کہ میں دورے کی حالت میں ننگی نہ ہوں. تو آپ نے ان کے لیے دعا کی اور اس کے بعد ان کا سطر نہ کھلا. تو عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن عباس نے کہا کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں جو جنت میں جانے والی ہے؟ یہ ہے وہ عورت، یہ سیاہ فام عورت جس کو ایسی بیماری ہے کہ جس کے لیے دعا کرا کے وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن اس نے صبر کرنا پسند کیا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا بعد میں خواتین ایسی آئیں گی یا لوگ ایسے آئیں گے کہ جن کو ایسی تکلیفیں ہوں گی جن پر انہیں صبر کرنا ہوگا. تو وہ عورت ان سب کے لیے بھی ایک مثال بن گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ علاج نہیں کرنا چاہیے، دعا نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات علاج اور دعا کے باوجود انسان کی تکلیف نہیں جاتی اور وہ تکلیف اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی. دنیاوی اعتبار سے ایسا انسان کیا ہے؟ ناکام. لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ شخص کامیاب، جنتی. کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے. تو بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں؟ وہ کیسے فساق؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. تو صبر اور شکر یہ دو چیزیں انسان کو کامیاب بناتی. تکلیف آئے تو صبر، اور صبر کیا؟ منہ سے ایسی بات نہیں نکالنا کہ جو اللہ کو ناپسند ہو اور انسانوں کا دل دکھانے والی ہو. اور نعمت ملنے پر شکر کیا؟ کہ چھوٹی سی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو اس پر اللہ میں راضی. اللہ تعالیٰ شکر تو نے مجھے دی، بچوں کو دیکھ کر خوش ہوں، شوہر جو کچھ دے رہا ہے اس پر خوش ہوں. جب تک سوچ مثبت نہیں ہوتی انسان شکر گزار نہیں ہو سکتا. لیکن ہم زیادہ وقت صرف کوڑنے میں گزار دیتے ہیں. پھر اسی طرح خاشعات، خشوع کرنے والی، اللہ کی اطاعت کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت زینب جو تھی وہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والی. حضرت عائشہ کی گواہی دے رہی ہے. سب سے زیادہ سچ بولنے والی، سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والی، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی، اور زینب سے بڑھ کر کوئی تواضع کرنے والی اور اپنے اعمال کو کم سمجھنے والی عورت نہ تھی. یعنی یہ سب کچھ کر کے بھی وہ کہتی تھی میں تو کچھ خاص نہیں کرتی، میرا کیا عمل. تو یہ بھی صبر اور شکر کی علامت ہے. پھر اسی طرح متصدقات، صدقہ کرنے والی عورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو، تصدقنا، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. تو اس کی وجہ بھی آپ نے یہ بتائی کہ شوہر کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہے. وہ ساری زندگی احسان کرتا ہے، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتی ہے ہم نے اس سے کوئی خوشی نہیں پائی، اور زبان سے بہت زیادہ لان تان کرنے والی ہوتی. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ عورتوں کو جہنم میں لے جانے والی. پھر اس کا حل کیا ہے؟ کثرت سے صدقہ کرنا. اب یہ جو کثرت سے صدقہ کرنا ہے یہ کیسے ہو؟ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء دونوں کا انداز مختلف تھا. عبداللہ بن زبیر جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے، وہ کہتے ہیں میں نے ان دو عورتوں سے زیادہ صدقہ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، لیکن دونوں مختلف طرح صدقہ کرتی تھی. حضرت عائشہ ذرا ذرا جمع کرتی تھی، جب کچھ جمع ہو جاتا ہے اماؤنٹ بن جاتی تو تقسیم کر دیا کرتی. اور اسماء کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کل کے لیے کچھ جمع نہیں کرتی تھی، جو آتا تھا وہ دے دیتی. دونوں ہی صدقہ کرتی لیکن دونوں کا انداز فرق ہے. تو ہم خواتین کو ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے، ضرور کچھ نہ کچھ روز دینا چاہیے. اور کوئی نہیں ملتا تو پرندوں کو ہی کھلائیں، کسی کو. اور کچھ نہیں تو اپنے ہاتھ سے جو کچھ آپ گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں اس کو بھی یہی سمجھے. اپنے ہاتھ سے بچوں کو دینا، کھلانا پلانا، شوہر کو دینا، مہمانوں کو کھلانا، اور خوشی سے یہ کام کرنا. یہ نہیں کہ کوئی آ جائے تو منہ ڈاک کر بیٹھنا، یا کوئی مانگ بیٹھے تو دیتے وقت پریشان ہو جانا، یا شوہر اگر اپنی ماں کو کچھ بھیج رہا ہے یا بہن بھائیوں کو تو اس پہ ناراض ہو جانا. اس کو بھی آپ سمجھیں ٹھیک ہے میرے بچوں اور میرا حق تھا، اگر میرے شوہر نے کچھ اپنے رشتے داروں کو دے دیا تو گویا ہماری طرف سے بھی صدقہ ہو گیا. پھر اسی طرح صائمان. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی تو حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ آپ ان سے رجوع کر لیں کیونکہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والی ہے.
یعنی نفلی روزے بہت کثرت سے رکھتی ہیں اور بہت زیادہ قیام کرنے والی ہیں، یعنی صوامہ اور قوامہ ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیوی جو ہے حضرت زینب، آپ نے فرمایا تھا نا مجھ سے سب سے پہلے وہ آ کے ملے گی جس کے ہاتھ لمبے، تو سب کو ہاتھ ناپنے لگے کہ کس کے ہاتھ لمبے. تو سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھی. ہاتھ لمبوں سے مراد یہ دینے والی، ایک ہاتھ ہوتا ہے نا یوں اور ایک ہوتا ہے یوں، تو دینے والی تھی. اور یہاں یہ ان بیوی کی خصوصیت کیا ہے کہ بہت زیادہ روزہ اور قیام کرنے والی. دیکھیے کہ ہماری زندگی کے مختلف فیزز ہوتے ہیں. یہ خاتون کی زندگی کا پہلا ایسا کیا پریپریٹری، بچیوں کو تیار کرنا اپنے اگلے روز کے لیے، اچھی بیوی بننے کے لیے، اچھی ماں بننے کے لیے، اچھی بہو بننے کے لیے، اچھی ساس پھر بننے کے لیے. اور دوسرا کیا ہے جب وہ عملی زندگی میں داخل ہو جائے اور ان رولز کو ادا کرنے لگے. پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ سارے بہت کام کر کے زندگی کا ایک سکون کا وقت آتا ہے، اس وقت کو عبادت کے لیے خاص کر. اب ایک عرصے تک بچے پیدا ہوتے ہیں، پیریڈز آ رہے ہیں، بہت سی اور چیزوں میں مشغولیت ہے، بہت تھکا دینے والے کام ہیں، کوئی بچہ بیمار ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو. لیکن ایک وقت ہوتا ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے فرائض میں کمی آ جاتی ہے. اب زندگی کا یہ دور آپ ایک اچھی نانی ہے، ایک اچھی دادی ہے، جو کبھی کوتاہی اپنے بچوں کی تربیت میں رہ گئے اب وہ پوری کر لیں، ان بچوں کو اچھا کچھ سکھا کر. اور پھر مزید کیا کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی بجائے صدقہ خیرات کی کثرت زندگی کے ہر دور میں ہونی چاہیے، لیکن خصوصاً بڑھاپے کے قریب. پھر کثرت کے ساتھ روزے. اب آپ کہیں گے بیمار ہو گئے تو اب تو نہیں رکھ سکتے. آپ دیکھیے کہ بعض بیماریوں میں روزہ الٹا ہیلپ کرتا ہے. اسی طرح کہ رات نیند نہیں پوری ہوئی تو صبح کیسے اٹھے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ صبح اٹھنے لگیں گے تو رات کے اول حصے میں نیند آنے بھی لگے گی. کوشش تو کر کے دیکھیں. ہم نے صرف ایک ایکسکیوز کیوں ڈھونڈ لیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں صرف بڑھاپے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جب موقع ہو، لیکن جو ہی ذرا سی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو اپنے رب کی طرف لو لگائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں. تو رب کی طرف رغبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر صائمات کے بعد حافظات. کامیاب عورتیں کون ہیں؟ کہ جو اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہیں، جو اپنے شوہر کے حقوق کی عزت و عصمت کی، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. کیونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں. بہت سی خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو کر شوہر کی غلطیوں خامیوں کو بڑھا چڑھا کے دوسروں کے سامنے پیش کرے گی اور اپنے ہی گھر کا پردہ چاک کرتے. اس میں کوئی عزت نہیں، اس میں کوئی کامیابی نہیں. کوئی بھی شخص پرفیکٹ نہیں، نہ شوہر نہ بیوی. اگر کسی میں کوئی خامی ہے آپ اس کا عیب چھپائیں گے، اللہ آپ کا عیب چھپائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو ننگا کرنا شروع کر دیا تو جوابی کارروائی ہوگی تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور عزت نہیں جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم کسی بات کا حکم دو تو بجا لائے، اور تمہاری عدم موجودگی میں اپنی ذات اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. یعنی حافظات دو چیزوں میں، اپنی جان، عزت، آبرو، جسم، اس کی حفاظت اور دوسرے شوہر کے مال کی حفاظت. یہ نہ سوچے کہ میں کون سا کماتی ہوں، مجھے تو مل جاتا ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اور اس کو ضائع نہ کرے. اور آخری صفت جو بتائے گی وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی. لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور ذکر کی کثرت میں کیا ہے؟ ایک وقت تسبیح کے لیے مقرر کریں، جیسے صبح اور شام. بیچ میں استغفار کریں، بیچ میں الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، آیت کریمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ یا آپ اپنی کسی ڈائری میں لکھ لیں، یہ اسٹکی نوٹس ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہیں سبحان اللہ لکھ کر چپکا دیں، کہیں الحمدللہ، کہیں اللہ اکبر، کہیں لا الہ الا اللہ، کہیں آیت کریمہ، کہیں کچھ. آپ ایک جگہ جائیں تو آپ کو وہ نظر آ جائے تو تھوڑی دیر وہ پڑھنے لگے، دوسری جگہ جائیں تو کچھ اور نظر آ جائے تو وہ پڑھنے لگے. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ ذاکرات میں شامل ہو جائیں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ وہ ذکر آپ کو معلوم ہونے چاہیے جو تھوڑے بھی ہو لیکن اجر بہت زیادہ ہو. حضرت جویریہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا گیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے گئے، جب تک واپس آئے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کیے جا رہے. اس سے بھی اندازہ لگا کہ کتنا زیادہ ذکر کرتے. اس موقع پر آپ نے ان کو 3 دفعہ یہ تسبیحات سکھائیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. بچے چھوٹے ہوں، اتنے گھنٹے نہ بیٹھ سکے تو آپ کیا کریں؟ ان کلمات کو آپ چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے، لیکن ذکر کی کثرت انسان کو اللہ کے قریب کر دی ہے.
بات یہ ہے کہ دنیا میں ہم سب امتحان میں ہیں. اس امتحان میں یا تو کامیاب ہو جائے گا یا پھر ناکام ہو جائے گا. تیسری جگہ کوئی نہیں ہے رہنے کی. دنیا سے تو بہت جلد چلے جانا ہے اور آخرت میں یا کامیابی ہے یا ناکامی. ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ کامیابی کی منزل پہ پہنچے, یا پھر ان چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے کہ ہم آخرت میں کہیں گناہ خاصہ کے سمجھو پڑے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں بہترین صفات سے نوازے. اور آپ سب کے لیے یہ ہوم ورک کہہ لیجیے, ٹارگٹ کہہ لیجیے, ٹاسک کہہ لیجیے, ٹپ کہہ لیجیے, کچھ بھی کہیے, لیکن آپ اپنے رولز کو لکھ کے یہ دیکھیے کہ آپ ان سب رشتوں کے لیے کیا کرنے والی. کیونکہ عورت سے گھر بنتے ہیں, عورت ہی رشتوں کو نبھاتی ہے, عورت ہی صلہ رحمی میں شوہر کی بھی مددگار ہوتی ہے. اس لیے صلہ رحمی ہو نہیں سکتی جب تک آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ان حیثیتوں میں آپ کا کردار کیا ہے, آپ کو کہاں کیا کرنا ہے. بیٹی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بیوی کی حیثیت سے, ماں کی حیثیت سے, اور پھر ماں سے اوپر جو رول ہے ساس, نانی اور دادی, اور پھر سائڈ کے جو رول ہے بحیثیت ایک مسلمان عورت کی. کیونکہ مومن عورت جو ہے قرآن مجید میں اس کا یہ بھی کردار بتایا گیا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. گھر کے رول کے علاوہ, خاندان کے رول کے علاوہ, ذاتی زندگی میں اللہ سے تعلق کے علاوہ دوسرے انسانوں اور دوسرے مسلمانوں کی فکر کہ ان کو دین کی طرف بلانا, یہ ہر دور میں مسلمان عورت کا کردار رہا ہے. اس پر باقاعدہ سیکھیے, جانیے اور اپنی وسعت, حیثیت اور استطاعت کے مطابق اپنے دل دماغ کی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کیجیے. کسی بھی منزل تک بغیر محنت کے نہیں پہنچا جا سکتا. اور کتنی محنت, سخت محنت, سخت کوشش. جب یہ لیکچر تیار کرنا تھا تو میں نے انٹرنیٹ پہ ڈالا کہ سکسیس کا میں دیکھوں کہ دنیا کی نظر میں سکسیس کا کرائیٹیریا کیا اور اس کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے. تو اس میں ایک اسپیکر تھا, وہ اپنے لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سکسیس کے لیے اس نے بتایا ایک واقعہ. کسی نے پوچھا کہ میں مالدار ہونا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا تم صبح 4 بجے آنا میرے پاس. 4 بجے اس کو پانی کے کنارے لے گیا اور اس کو وہاں چلانا شروع کیا اور پانی کے اندر اس کو دھکا دیا. تو اس نے کوشش کر کے باہر آ گیا. تو کہا کہ کامیابی کا یہی فارمولہ ہے کہ جب تم پانی میں تھے تم کیا چاہ رہے تھے کہ پانی سے باہر آؤ, اور باہر آنے کے لیے تمہیں کتنی محنت کرنی پڑی. اس وقت انسان سانس بھی روک لیتے کیونکہ پانی کے اندر سانس لے لیں گے تو سارا اندر چلا جائے گا اور مر جائے گا انسان. یعنی انسان اپنا سانس روک کے پوری جدوجہد کر کے آخری لمحے تک پوری اسٹرگل کے ساتھ باہر آتا ہے. یہ دنیا سمجھے کہ ایک سمندر ہے جس میں ہمیں پھینک دیا گیا. اتنی سخت محنت کرنی ہے کہ جس سے ہم تیرنے لگنے اور باہر آ جائیں. جیسے ڈوبنے والا پانی سے باہر آنے کے لیے جتنی اسٹرگل کرتا ہے, اس سے زیادہ اسٹرگل دنیا کے امتحان سے نکلنے کے لیے, دنیا کی اس مشکل میں کامیاب ہونے کے لیے, اپنی آخرت کی منزل کو پانے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو جانیے, سمجھیے اور عمل کی دنیا میں نکلیے, چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر. اللہ کی اطاعت اور رضا کے مطابق سخت محنت اور کوشش کا اپنے آپ کو عادی بنائیے. غفلت, سستی, لتھارجی, آرام طلبی, صرف عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اور صرف کھانا پینا اور اچھا لباس اور دنیا کی زینت اور راحت, اس کو کامیابی نہ سمجھیے اور اسی کے پیچھے نہ دوڑتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مددگار اور ہمیں صحیح راہیں دکھائے. آپ سب کا شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.